آصف علی زرداری بدین میں خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب لاہور میں حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو. اور آج اپنا چین میں جب آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے ذریعے منصوبے مکمل ہوئے تو آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ جو سچ ہوتا ہے اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. پنجاب میں خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ڈیلیور کیا، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ میٹرو بسز ہوں، پنڈی میں ہو، ملتان میں ہو، لاہور میں ہو، خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ہر میدان میں ڈیلیور کیا ہے. آپ کو بھی اب ڈیلیور کرنا ہے. اور 100 دن کرتے تھے، اب کہتے ہیں مجھے کچھ مہینے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی چلنی چاہیے. ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک ایک وعدہ کیا تھا آپ نے اور وہ ایک ایک وعدہ قوم کے سامنے توڑ رہے ہیں. کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن قرضے نہیں لوں گا. آج پوری دنیا میں آپ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور دھاندلی کی پٹاری میں سے بھی انشاءاللہ تعالی پردہ ہٹنا ہے اور قوم نے جاننا ہے کہ آپ دھاندلی کی پیداوار ہیں. اور جو ماحول ایوانوں کا خراب کیا جا رہا ہے، آپ کے منسٹرز لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اس سے بات نہیں بننی ہے. اور میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کے ناطے بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب نیائی صاحب آپ کے یو ٹرنز کی وجہ سے پاکستانی قوم آپ کا محاسبہ کرے. آج جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے کوئی کوئی اپسٹ کر دیں گے؟ کیا کوئی آپ کے ساتھ رابطے ہیں پرانے اتحادیوں سے؟ الیکشن میں کوئی اپسٹ ہو پنجاب کی وجہ سے کافی اپسٹ ہے، تو کیا آپ اپسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ جمہوریت کا حسن ہے. ہم نے بھرپور کیمپین کی ہے اپنے سینٹ کے دونوں امیدواروں کے لیے اور ہمیں اللہ سے اچھے کی امید ہے، لیکن جمہوریت کا اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس اسمبلی میں جب ہم نے حلف لیا تھا، مسلم لیگ نون جو ہے آج بھی اکثریتی جماعت صوبے میں مسلم لیگ نون ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جہازوں میں آزاد امیدواروں کو بنی گالا کی یاترا کرائی گئی، وہ الگ کہانی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں. اور ضمنی الیکشن میں یہ میں آپ کے سامنے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے نیازی صاحب کی 2 جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرا دیا، نو کانفیڈنس کیا آپ کی پالیسی کی وجہ سے. اور ابھی بھی میں حکومت کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. گالیاں دینے سے، چور چور کا نعرہ لگانے سے پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کو اپنے ہر وعدے کو پورا کرنا ہوگا، چاہے وہ 50 لاکھ گھر ہیں، چاہے وہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں، اور چاہے وہ ملک کو جو ہے وہ ترقی دلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت کے تسلسل میں ہم کٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ حکومت کو ٹائم ملے تاکہ لوگ دیکھیں اس کا اصل چہرہ کہ اس کے باتوں کے پیچھے کتنے جھوٹ چھپے ہوئے ہیں. اور ہمیں ڈرائیں نا، جتنا آپ ہمیں ڈرائیں گے نا اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہر الیکشن سے قبل ایک گرفتاری ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میئر کی کارروائیوں کے پیچھے کون ہے؟ شاہد اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ آج اتحاد ہے، جبکہ آپ کہتے تھے کہ زرداری جو ہے وہ چور اور ڈاکو ہیں، تو کیا آج کوئی موقف چینج ہو گیا؟ پیپلز پارٹی صاف ستھری جماعت ہے. اچھا، اس میں سوال لے لیجیے گا. ہر الیکشن سے پہلے جب گرفتاری ہوتی ہے کہ کیا میسج دیا جا رہا ہے اور نیب کی کارروائیوں کے پیچھے کیا لگ رہا ہے؟ اور گواہوں لگایا جاتا ہے. نیب ایک کالا قانون ہے اور نیازی صاحب کا بغض اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. آج پورے ملک میں کارروائی ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتی ہے. نیب نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے اور میں نے اس کو 10 سال بھگتا ہے مشرف دور میں. ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے اس ملک میں اور آپ مسلم لیگ نون سے شروع کریں. لیکن جس نیب پر سپریم کورٹ ہر آئے دن نو کانفیڈنس کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں نا، اب سپریم کورٹ جب نو کانفیڈنس کرتا ہے، کبھی اس کو جرمانے دینے پڑتے ہیں، کبھی اس کو اپنا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے، کبھی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاست زدہ ہو چکا ہے.
तो ये एक तमाशा है, ये काला कानूनी एक तमाशा है और इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस हुकूमत का एक और तोहफा कि हमारे एमपीएस पर 16 एमपीओ लगा दी गई, अपना जो है वो पीपल्स पार्टी के जो अरशद खान है उन पर भी। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, अपना जो इंतकामी कार्रवाई की है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 100 दिन आप भी तैयारी में हैं, पूछेंगे, ये असल में बौखलाए हुए हैं, ये समझते हैं कि गालियों से, इल्ज़ाम तराशियों से हम अपनी नाअहली को छुपा सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ना मीडिया की आंख छुपने देगी, ना पाकिस्तानी कौम आपका पीछा छोड़ेगी, और अगर आप डिलीवर ना कर पाए तो हम आपका मुआवजा करेंगे। पूरे होने जा रहे हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून कोई व्हाइट पेपर भी जारी करेगी मौजूदा हुकूमत के हवाले से? और साथ ही साथ आज स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने पहले वोट कास्ट किया, वो फिर कैंसिल हुआ, तो क्या माजरा कुछ पता चला? बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। कभी कोई वीडियो लीक होती है, कभी अपना इस तरह के मामलात होते हैं, तो जो जाली काम होता है ना वो जाली होता है। अब कौम इसका खमियाजा भुगत रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत एक्सपोज हो रही है। हम जमहूरियत की खातिर इस ऐवान का हिस्सा बने हैं, अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे और बहुत जल्दी आवाम जो है इनका असल चेहरा देखेंगे। आपने कहा कि हम उम्मीद से हैं, ये आपकी उम्मीद 9 महीने में 12 आएगी या कुछ साल 2 साल लगेगा? वो प्रोग्राम है ना, हम उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद, और ना उम्मीदी गुनाह है अमीन हफीज साहब। तो हम उम्मीद से हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ही कायद में खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब एक काला कानून है और न्याजी साहब नैब उनका बगल बच्चा है।